جناب مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی زہرا کاظمی نے سب سے پہلے تو ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. پھر بتایا گیا کہ جناب کورٹ آرڈرز ہیں, عدالت کے احکامات ہیں, آپ کو ملاقات کرنی ہے, ملاقات کرنی چاہیے, آپ باہر آئیے, ملاقات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب زہرا کاظمی کی اپنے والدین سے ملاقات, ظہیر اور شبیر اور ان کے ترجمان, ان کے حوالے سے یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیس جتنا سمپل نظر آتا ہے, جتنا آسان, جتنا سلجھا ہوا نظر آتا ہے, یہ اتنا سلجھا ہوا نہیں ہے. اور وہ لوگ جو بیٹھ کے 1 گھنٹے تک لائیو سیشنز کرتے ہیں, جن کا ہیڈ آفس لاہور میں, فرنچائزز مختلف شہروں میں, وہ کس غلیظ کام میں ملوث ہیں, کس طرح سے وہ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں, کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں, کس طرح سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس سارے کیس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب آج 14 اکتوبر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. 13 اکتوبر کا دن مہدی کاظمی صاحب کے لیے ایک بڑا خوشی کا دن تھا, ایک بڑا دن تھا, کیونکہ اس دن ان کی ملاقات ہونے جا رہی تھی کسی اور سے نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی سے. اپنی بیٹی سے وہ ملنے جا رہے تھے. 6 مہینے کے بعد یہ ملاقات ہو رہی تھی اور اس ملاقات کے لیے وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے. انہوں نے شاپنگ بھی کی تھی, کھلونے بھی خریدے تھے, کپڑے بھی خریدے تھے, کھانے کی اشیاء بھی وہ لے کے پہنچے تھے اور یہ ملاقات بڑی خوشگوار رہی, بڑی دلچسپ رہی. اس ملاقات کے اندر مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی دعا زہرا نے بہت زیادہ دل کھول کے دل کی باتیں کی. کیا کچھ ہوتا رہا 6 مہینوں میں, کیا معاملات رہے, کیا چیزیں رہیں, کیا چیزیں ہوتی رہیں, یہ تمام ملاقات میں احوال وہ بتاتے ہیں. اچھا, یہ ملاقات صرف ایسی نہیں تھی کہ اس میں زہرا کاظمی اور ان کے والدین موجود ہوں. اگر یہ دونوں ہی موجود ہوتے تو جناب مہدی کاظمی صاحب جو بول رہے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے انسان مان لیتا کہ یار اس میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جھوٹ کا عنصر ضرور ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ملاقات کورٹ میں کروائی گئی تھی, آپ یاد کریں تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے, جب یہ کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں ملاقات کروائی گئی تھی, جب مہدی کاظمی صاحب نے کہا تھا اپنی بچی سے ملنا چاہتا ہوں, جج صاحب نے کہا کہ کس نے روکا ہے آپ کو, تو جب ان کی ملاقات کروائی گئی تو دونوں نے باہر آ کے بالکل الگ بات کی. زہرا کاظمی نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی اور مہدی کاظمی صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے, آپ اس کو مجھے بھیج دیں. تو جناب دونوں نے بالکل ڈیفرنٹ باتیں کی تھی, لیکن اس ملاقات میں صرف زہرا کاظمی اور اس کے والدین موجود نہیں تھے, بلکہ اس میں ایک جج صاحبہ بھی موجود تھی, سیکریٹریس بھی موجود تھا, وزارت صحت کے ترجمان بھی موجود تھے. اور یہ ایسی ملاقات تھی جس میں کوئی انسان دروغ گوئی نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اس ملاقات کے حوالے سے اب ظہیر اور شبیر کے ترجمان کس حد تک غلاظت پر مبنی جھوٹ بول رہے ہیں, اس کا اندازہ آپ اس بات پہ لگائیے کہ مہدی کاظمی صاحب نے کہا کہ جناب 5 گھنٹے کی ملاقات تھی. یہ 5 گھنٹے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا. یہ کہنے کو تو 5 گھنٹے ہے, لیکن ایک ایسے باپ کے لیے جو کہ 6 مہینے بعد اپنی بیٹی سے مل رہا ہے, اس کے لیے یہ 5 گھنٹے 5 منٹ سے زیادہ نہیں تھے. اب جناب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اب آپ سنیے یہ بات. ظہیر اور شبیر کے ترجمان جو کہ پتہ نہیں کس مقاصد کے لیے, کس مقصد کے لیے, کیا فوائد ہیں, کیا لالچ ہے, کیا گریڈ ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن جناب کس طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں یہ سنیے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 گھنٹے کی ملاقات ہے, جو وہاں پر موجود تھا جس نے ملاقات کی وہ 5 گھنٹے بول رہے ہیں, جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ 5 گھنٹے بول رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ظہیر کے لیگل ایکسپرٹ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا تو 3 گھنٹے کی ملاقات تھی. جو وہاں پر دور دور تک موجود نہیں تھا اس نے یہ کہا کہ 3 گھنٹے کی ملاقات تھی, اور وہ خاتون اور ان کے جو جتنے بھی حواری ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب مہدی کاظمی صاحب نے جھوٹ بولا ہمیشہ کی طرح. چلیں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 3 گھنٹے 5 گھنٹے, اب وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ مہدی کاظمی صاحب جس دن یہ ملاقات یعنی گزشتہ روز ملاقات ہوئی تو آج عدالت میں جا کے اپلیکیشن دائر کرتے ہیں کہ میری بیٹی میرے ساتھ ملنا چاہتی ہے. ان کا دوسرا بڑا جھوٹ کہ جناب مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی زہرا کاظمی نے سب سے پہلے تو ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. پھر بتایا گیا کہ جناب کورٹ آرڈرز ہیں, عدالت کے احکامات ہیں, آپ کو ملاقات کرنی ہے, ملاقات کرنی چاہیے, آپ باہر آئیے, ملاقات کیجیے. یہ سوائے ایک سفید جھوٹ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. پھر جناب انہوں نے کہا کہ جو مہدی کاظمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی نے مجھ سے بڑے گلے لگ کے باتیں کی, جس طرح سے مجھ سے بات کی, جو ساری چیزیں بتائیں, تو عدالت میں جائیں, عدالت میں جا کے پٹیشن دائر کر دیں کہ جناب میری بیٹی میرے ساتھ جانے کو تیار ہے. اور جب ان کی بیٹی نے ان کے ساتھ جانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی تو اس کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. آنیسٹلی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دیکھنے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یار, اب غلاظت تو انسان کے ذہن میں ہوتی ہے نا, جہالت تو انسان کے ذہن میں ہوتی ہے. 4 کتابیں پڑھنے سے انسان کی جہالت نہیں چلی جاتی ہے, وہ انسان کی سوچ پر مبنی ہوتی ہے, وہ کس طرح سے اٹھتا بیٹھتا ہے, کیا سوچ ہے, اس پر مبنی ہوتی ہے.
یہ سارے معاملات نا عدالتی معاملات ہیں. مہدی کاظمی صاحب اس بچی کے والد ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسے ہی کسی بھی وقت شیلٹر روم میں جا کے اپنی بچی سے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارا کیس، یہ سارا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچیے، سارا کیس، سارا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے اس وقت. وہ اپنی مرضی سے ملاقات نہیں کر سکتے. جو جب اپنی مرضی سے ملاقات نہیں کر سکتے تو زہرا کاظمی کی مرضی سے اس کو ساتھ لے کے کیسے جا سکتے؟ زہرا کاظمی نہ اپنی مرضی سے اس شیلٹر ہوم میں موجود ہے، نہ ہی اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو ایسا نہیں اس کو جانے دے دیا جائے گا. اگر اس کی مرضی ہوگی کہ وہ جانا چاہتی ہے تو کیا اس کو جانے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ عدالتی معاملات ہیں. جس طرح سے عوام کے کانوں میں جو زہر گھولنے کی کوشش اس سارے معاملے میں کی جاتی ہے وہ کسی بے شرمی سے کم نہیں ہے، اب یقین جانیں. پھر جناب ایک اور معاملہ جس پر مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ایک خاتون کی طرف سے بات آئی، ایک خاتون کی طرف سے ایک لڑکی کے لیے بات آئی کہ جناب مہدی کاظمی صاحب اپنی بچی کے لیے کھلونے لے کے گئے، اس کا کھلونا تو باہر ضمانت پر گھوم رہا ہے. اب آپ سوچئے، ان کی مینٹیلٹی چیک کیے، ان کی ذہنیت چیک کیجئے، ان کے اندر کی نفرت چیک کیجئے، معاشرے کے اندر غلاظت پھیلانے کی جو ان کی چاہت ہے اس کا اندازہ لگائیے. آپ کسی دشمن کے لیے بھی شاید اتنی گھناؤنی اور گھٹیا اور غلیظ بات نہیں کر سکتے. میرے لاکھ اختلافات اس کے ساتھ، لیکن میں ان کے لیے کوئی غلط بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں احترام کرتا ہوں عورت ذات کا. لیکن جو عورت خود عورت ذات کا احترام نہیں کرتی ہو وہ شاید اتنی ہی غلیظ اور اتنی ہی گھٹیا بات کرے. اب سمجھ نہیں آ رہا نا کہ یار کریں تو کیا کریں. ملاقات بھی ہو گئی، ملاقات میں راز و نیاز کی باتیں بھی ہو گئی، ملاقات میں سب کچھ ہو گیا، جو بات ہونی تھی وہ بھی ہو گئی. یہ صرف ملاقات ایسی نہیں تھی کہ جناب گئے، ملاقات کی، بچی کو دیکھا، پیار کیا. بچی نے دل کھول کے تمام باتیں کر دی. اب سر کون سی دیوار پہ پیٹے یہ سمجھ نہیں آ رہا، کس دیوار پہ جا کے سر مارے یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ اس لیے اس طرح کی گھناؤنی اور غلیظ باتیں کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ جناب جو عورت مہدی کاظمی صاحب پر پرسنل اٹیکس کرے، یہ تک بولے کہ جناب ان کی بچی ان کی شادی سے پہلے پیدا ہوئی، اس سے آپ کیا بھلائی کی امید کر سکتے ہیں؟ کیا شرافت کی امید کر سکتے ہیں؟ جو لوگوں کے نام بگاڑے، لوگوں کے انداز بگاڑے، لوگوں کے لیے غلیظ اور گھٹیا باتیں کرے، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کئی جگہ یہ دیکھا کہ مہدی کاظمی صاحب نے جھوٹ بولا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں، یہ باتیں جج صاحبہ اپنی رپورٹ مرتب کریں گی اور عدالت میں جمع کرائیں گی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دروغ گوئی کیوں کرتے ہیں سارے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.